اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ رب العزت شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ اب ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں، اگر یہ رمضان المبارک کا مہینہ میری زندگی کا آخری مہینہ ہوتا یا آخری مہینہ ہو تو کیا میں اس کو ایسے ہی گزاروں گا جیسے پہلے رمضان گزارتا رہا، غفلت میں پوری، یا یہ میری زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا؟ میں اس رمضان المبارک میں اللہ کی طرف رجوع کروں گا، اللہ سے توبہ کروں گا، اور یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے۔ یہ انسان کو دعوت دے رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اتنی زیادہ متوجہ ہو رہی ہے تو ہم اس رحمت والے مہینے میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی سے معافی مانگ لیں، اللہ رب العزت سے توبہ کر لیں۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے خاص کیوں چنا ہے؟ یہ مہینہ اس امت کے لیے خاص کیوں چنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام مہینوں میں سے رمضان المبارک کے مہینے کو خصوصیت عطا کی ہے، تمام دنوں میں سے جمعے کے دن کو خصوصیت عطا کی ہے، تمام راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات کو خصوصیت عطا کی ہے۔ یہ خصوصیت کیوں عطا کی ہے؟ آج میں آپ حضرات کو اس ویڈیو کے اندر رمضان المبارک کی ایسی حکمت بتانے والا ہوں جو آپ نے کبھی پہلے نہیں سنی ہوگی۔ آپ یہ میری ویڈیو پوری دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اب ہم آتے ہیں رمضان المبارک کی حکمت کے بارے میں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کو اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے، جب اللہ رب العزت انسان کی تخلیق کر رہے تھے، انسان کو بنا رہے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اس وقت فرشتوں نے یہ سوال کیا یا اللہ آپ انسانوں کو کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ زمین میں فساد کریں گے جیسے جنات پہلے فساد کرتے رہے۔ اور فرشتوں نے کہا ہم نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہم آپ نئی مخلوق کیوں بنا رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو تخلیق کیا، بنایا، ان فرشتوں کے اندر برائی کا مادہ نہیں رکھا، گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو پیاس نہیں لگتی، ان کے اندر جنسی خواہشات پیدا نہیں ہوتی، ان کے اندر اور خواہشات پیدا نہیں ہوتی۔ اب وہ اگر عبادات کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا تخلیق کیا، انسان کے اندر شر کا مادہ بھی رکھا اور خیر کا مادہ بھی رکھا، گناہ کا مادہ بھی رکھا، نیکی کا مادہ بھی رکھا، خواہشات بھی رکھی اور خواہشات سے بچنے کے لیے روحانی کیفیات کو بھی پیدا کیا۔ اب اگر انسان اپنے اختیار کے ذریعے گناہوں سے بچ جائے گا، روایات میں آتا ہے انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھنی ہے رمضان المبارک کی حکمت یہاں پر کیسے ہے۔ رمضان المبارک کی حکمت اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے خاص کر کے اس میں اتنی رحمتیں نازل فرما کر، اتنی برکتیں نازل فرما کر، اس میں شیاطین کو قید کر کے، دوزخ کے دروازے بند کر کے ہمیں یہ موقع فراہم کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کریں، زیادہ سے زیادہ اعمال کریں تاکہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کر کے جنت کے مستحق بن سکیں۔ اب میں آپ کو یہاں پر رمضان المبارک کی ایسی فضیلت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت ہر عمل کے ثواب کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ انسان ایک عمل کرتا ہے اس کو 70 عمل کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ اور قرآن مجید دونوں کی آپس میں ایک مناسبت ہے۔ وہ کیا مناسبت ہے؟ اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں گے، اللہ رب العزت ہمیں زیادہ اجر عطا کریں گے۔ ہر وقت کا ایک خاص عمل ہوتا ہے، اور اس مہینے کے اندر جو خاص عمل ہے وہ قرآن مجید کا عمل ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے عام دنوں کے اندر، اس کو 10 نیکیاں ملتے ہیں۔ اب الف لام میم یہ 3 حروف ہیں۔ اب ان 3 حروف کو پڑھنے سے 30 نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں رمضان المبارک کے مہینے میں ہر عمل کا اجر وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ الف لام میم میں الف ایک حرف ہے، 10 نیکیاں عام دنوں میں ملتی ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں 700 نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اور اگر الف لام میم 3 حروف کو ہم رمضان المبارک میں پڑھیں گے تو آپ اندازہ کریں 2100 نیکیاں بن جاتی ہیں صرف 3 حروف کے پڑھنے سے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلباء، یہ بات ذہن میں رہے، اللہ رب العزت کی رحمت کتنی زیادہ متوجہ ہو جاتی ہے، اتنا زیادہ ہمیں اللہ رب العزت اس رمضان کے اندر موقع فراہم کر رہے ہیں ہم نیکیاں کما لیں۔